امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جب بھی چاہیں ایران جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ جلد ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب عملی طور نشانہ بنانے کے لیے ایران میں کچھ نہیں بچا ہے، کچھ یہاں کچھ وہاں، میں جب اسے ختم کرنا چاہوں ختم ہو جائے گی۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فاتح بیرول نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث ہونے والی تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے IEA نے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ IEA ممالک نے ہماری ایجنسی کی تاریخ میں تیل کے ہنگامی ذخائر کی اب تک کی سب سے بڑی ریلیز شروع کرنے کے لیے اتفاق رائے سے ووٹ دیا ہے۔ IEA کا کہنا ہے کہ اس کے تمام 32 رکن ممالک نے اس اقدام کے حق میں ووٹ دیا۔ فاتح بیرول کے مطابق تیل کی منڈی کو جس پیمانے کے چیلنجوں کا سامنا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ IEA کا کہنا ہے کہ ہنگامی سٹاک مارکیٹ میں ہر رکن ملک کے قومی حالات کے مطابق مقررہ وقت پر دستیاب ہوگا۔ یہ چھٹا ایسا موقع ہے جب IEA نے تیل کے ذخائر کے متحرک اجرا کی منظوری دی ہے۔ اس سے قبل 1991، 2005، 2011 جبکہ 2022 میں 2 بار ایسا کیا جا چکا ہے۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران نے جوابی حملوں کی پالیسی ختم کر دی ہے۔ خاتم الانبیاء کمان کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ تہران کی پالیسی اب پے در پے حملے کی ہوگی۔ ذوالفقاری نے مزید کہا کہ تہران 1 لیٹر تیل کو بھی آبنائے ہرمز سے گزر کر امریکہ، اسرائیل اور ان کے شراکت داروں تک پہنچنے نہیں دے گا۔ ان کی جانب جانے والا کوئی بھی جہاز یا ٹینکر ایک جائز ہدف تصور ہوگا۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ تیل کی فی بیرل قیمت $200 تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ تیل کی قیمت کا انحصار علاقائی سلامتی پر منحصر ہے جسے آپ نے غیر مستحکم کیا ہے۔ برطانیہ کے میری ٹائم مانیٹر ٹریڈ آپریشنز کا کہنا ہے کہ انہیں موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق مشرق وسطیٰ میں تنازع کے آغاز سے لے کر اب تک 13 جہازوں پر حملہ ہو چکا ہے۔ UK MTO کا کہنا ہے کہ انہیں مشکوک سرگرمیوں کی 4 رپورٹیں بھی موصول ہوئی ہیں، جس سے خلیج عرب، آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں اور اس کے ارد گرد کام کرنے والے جہازوں کو متاثر ہونے والے واقعات کی کل تعداد 17 ہو گئی ہے۔ اس سے قبل برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے خبر دی تھی کہ 3 تجارتی جہازوں سے نامعلوم پروجیکٹائل ٹکرانے کی اطلاعات ہیں۔ ان میں سے ایک کارگو جہاز جو کہ عمان کے شمال میں موجود تھا کو پروجیکٹائل لگنے کے بعد اس کے عملے کو باحفاظت طریقے سے نکال لیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے بیٹے نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ مجتبی خامنائی کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، تاہم وہ محفوظ ہیں۔ یوسف پزشکیان کی جانب سے ٹیلی گرام پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ انہیں بھی ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ نئے رہبر اعلیٰ زخمی ہیں۔ میں نے مختلف دوستوں سے پوچھا جن کے رابطے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ خدا کے فضل سے وہ محفوظ ہیں اور پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پروا کے علاقے جھونک ماچھی میں سیکیورٹی فورسز اور کلدم تنظیم TTP کے دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار عصمت اللہ ہلاک ہو گیا، جبکہ ہلاک اہلکار کی نعش لینے کے لیے جانے والی QRF ٹیم پر بھی دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مزید سپاہی گوہر، سپاہی عثمان سمیت 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ واقعہ کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان تھانہ میریان کے حدود علاقہ منڈیوں میں نماز تراویح کے دوران مسجد سے دہشت گردوں نے پولیس اہلکار ذاکر خان کے بیٹے کو اٹھا لیا اور اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی کے گاؤں منڈی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں کلدم تنظیم TTP کا اہم کمانڈر ابو بکر عرف احسان چینا ہلاک کمانڈر کے سر کی قیمت 90 لاکھ روپے مقرر تھی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے گاؤں خدی میں مقامی رہواسی یحییٰ داوڑ کے گھر پر کام کے دوران کوارڈ کاپٹر کے ذریعے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 مزدور حضرت عمر اور واجد داوڑ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو فوری علاج کے لیے قریبی طبی سہولت میں منتقل کر دیا گیا ہے۔